السلام علیکم. اسٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ. سر پہ اس نے نارنجی رومال باندھ کے پیچھے گرا لگا رکھی تھی اور اس رومال سے الجھے الجھے سفید بال نکل رہے تھے. اس نے ایک لمبا بدبودار چوغا بھی پہن رکھا تھا جس پر مختلف ہندسے اور قرآن کریم کی آیات الٹی کر کے لکھی گئی تھیں. یہ لباس شیاطین کو اپنی طرف کھینچتا تھا. اس کے سیاہی مال ہاتھوں میں بڑے بڑے دانوں والی ایک مالا تھی جو تسبیح کی طرح لگتی تھی، لیکن اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا بلکہ گن گن کے منتر پڑے جاتے تھے. سامنے چند چیزیں زمین پہ رکھی تھی. اس کمرے میں دوسرا کاٹ کباڑ بھی تھا، لیکن نیم اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا تھا. وسیع کمرے کے شمالی کونے میں 5-6 فٹ کی تکون لکڑی کھڑی تھی جیسے پارٹیشن ہو. اس کے پار ہلکی سی روشنی جلی تھی. یہاں سے وہ جگہ صاف دکھائی نہ دیتی تھی. فی الحال عامل کا دھیان ان اشیاء کی طرف لگا تھا جو سامنے بکھری تھی. ایک پتلا، چند تصاویر، سوئیاں، بھوری سی روشنائی جس میں اس کا کھردرا ہاتھ قلم ڈبو ڈبو کے ایک کاغذ پہ تعویذ لکھ رہا تھا. اس کے سامنے بکھری تصاویر تمہاری جانی پہچانی ہیں. ایک سبز آنکھوں والی لڑکی کشمالہ کی تھی، ساتھ ایک سانولی رنگت والے مسکراتے ہوئے زیاد کی. تیسری تصویر میں بھوری آنکھوں اور بھرے گالوں والی ماہی تھی اور چوتھی تصویر حورے جہاں کی تھی. اسے ان سب لوگوں پہ عمل کا آغاز کرنا تھا. یہ عامل سرکار کے اپنے لیے نہیں تھا، یہ کلائنٹ کے لیے تھا. لیکن آج اسے صرف ان تصاویر پہ عمل نہیں کرنا تھا، اسے کسی اور پہ بھی عمل کرنا تھا، ایک ذاتی دشمن پہ. اس کے جادو اکثر کامیاب ہوتے تھے، چاہے سامنے والا کتنی ہی پڑھائیاں کرتا ہو. اس نے کئی طلاقیں کرائی تھی، کئی لوگوں کو بیمار کروا کے معذور کیا تھا، کچھ تو مر بھی گئے تھے. اس نے کئی لوگوں کی شادیوں میں بندش ڈالی تھی، کئی کو بے اولاد رہنے پہ مجبور کیا تھا، کئی کے بچے پیٹ میں مارے تھے، کئی مرے ہوئے لوگوں کے منہ میں تعویذ ڈال کے ان کے پیچھے رہ جانے والے خاندان اجاڑے تھے. اور ہر کامیاب جادو کے بعد اس کی پاور بڑھتی تھی. اس کے قبضے میں ایک ایسا جن موکل تھا جو اپنے کام کو بہت مہارت سے سر انجام دیتا. اس کے جادو سب پہ ہی چل جاتے تھے سوائے ایک انسان کے. اس ایک انسان سے اس کی خاموش دشمنی کئی برس پرانی تھی. اس ایک انسان پہ عامل سرکار کا منتر نہیں چلتا تھا. ان 4 تصویروں کے قریب ایک لکڑی کی صندوقچی رکھی تھی. عامل سرکار نے آہستہ سے اس کا ڈھکن کھولا اور اندر موجود کاغذوں کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں سے ایک تصویر ٹکرائی. اس نے تصویر نکالی اور اسے اپنے چہرے کے قریب کیا. یہ وہی انسان تھا، اس کا پرانا دشمن. تصویر میں ایک نوجوان مسکرا رہا تھا. مسکرانے سے اس کے گال میں گڑا پڑتا تھا. اس کی آنکھیں ہلکی بھوری تھیں اور بال جل سے پیچھے کیے گئے تھے. عامل نے تصویر کو پلٹا تو پیچھے لکھا نظر آیا، رابیل اور قاسم کا بیٹا ماہر. اس کے نحوست سے ذرا چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی. بہت وقت ہو گیا ہم نے تمہاری تصویر نہیں نکالی ماہر فرید. اس نے مسکرا کے تصویر کو مخاطب کیا. بہت عرصے سے ہم نے تمہیں نظر انداز کیا ہے کیونکہ ہمیں دوبارہ تمہارے پر وار کرنے کے لیے اپنی پاور بڑھانی تھی، اور اب ہم اس مطلوبہ پاور تک پہنچ چکے ہیں. اس نے چہرہ اٹھا کے خلا میں دیکھا. اسے وہ نظر آ رہا تھا جو کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا. بالآخر تمہارا نمبر ایک دفعہ پھر آ گیا ہے، ان لوگوں کے بہانے. سامنے رکھی تصویروں پہ نظر ڈالی. تم پہ کام کرنے کا موقع بھی مل ہی گیا ہے، لیکن اس نے تصویر نیچے رکھ دی. تم پہ ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ان کے رشتے کے معاملے کو دیکھتے ہیں. اس نے مالا اور زیاد کی تصاویر کو سامنے رکھا. دوسرے تمام کلائنٹس کے کاموں کو پس پشت ڈال کے اسے اس کام کو ترجیح دینی تھی. اس کے بعد ماہر فرید کی باری تھی. اسے ماہر فرید کی باری آنے کا برسوں سے انتظار تھا. زیاد گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف خاموشی تھی. یہ خاموشی اس کے ماں باپ کے گھر کی پہچان تھی. وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا اندر آیا. سامنے لیونگ روم بنا تھا جس کی بتیاں مدھم تھیں، اور اس میں ایک طرف آرام دہ کرسی پہ سلطان صاحب بیٹھے تھے، سادہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس. وہ اخبار چہرے کے سامنے پھیلائے ہوئے تھے. آہٹ پہ اخبار کا کونا موڑا تو چہرہ نظر آیا. اینک کے اوپر سے جھانک کے غور سے اسے دیکھا. ان کا اکلوتا بیٹا ان کے سامنے کھڑا تھا، سیاہ پینٹ میں نیلی پولو شرٹ پہنے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کلین شیو، دراز قد زیاد. تم ہو؟ ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھا اور واپس اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے. جی ابو، کیسے ہیں آپ؟
اس نے نرمی سے پوچھا۔ ان کے چہرے کو دیکھتا وہ ان کی اگلی بات کا منتظر تھا۔ اپنا بتاؤ، جاب کیسی جا رہی ہے؟ ترقی ہوئی یا نہیں؟ زیاد کے چہرے کی چوٹ بجھ سی گئی۔ ابو، جاب پہ ہر مہینے تو پروموشن نہیں ملتی، وقت لگتا ہے۔ ایک ہماری ہی اولاد کو وقت لگتا ہے، ورنہ اصغر صاحب کا بیٹا بھی تمہارا کلاس والا تھا، تمہاری جیسی جاب کر رہا تھا، دیکھو کہاں پہنچ گیا۔ طنز سے کہتے ہوئے سر جھٹکا، نظریں اخبار پہ تھی۔ سامنے کٹہرے میں کھڑے زیاد نے ضبط سے گہری سانس اندر کھینچی۔ ابو، اس کی فیلڈ الگ ہے، تنخواہ ہماری برابر ہی ہے، اور پھر میں رائٹنگ بھی کرتا ہوں، مجھے کیا فائدہ اس رائٹنگ کا جو 4 پیسے نہ کما کے دو؟ پیسے کمانے کے لیے جاب ہے نا، لکھائی تو بس میرا شوق ہے۔ زیاد، یہ تفتیش مزید جاری رہتی، لیکن اندر سے نگینہ بیگم کی کراہتی ہوئی آواز آئی تو وہ چونکا۔ سر کے خم سے ابو کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت چاہی، جسے انہوں نے نہیں دیکھا، اور پھر لمبے ڈگ بھرتا امی کے کمرے تک آیا۔ شائستگی سے دستک دی اور ادھ کھلا دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ بستر میں لیٹی تھی، ملازمہ ساتھ کھڑی ان کے پیر دبا رہی تھی۔ امی، وہ پریشان سا ہو کے ان کے ساتھ بستر پہ بیٹھا، وہ نحیف لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ زیاد نے ان کا برا ہاتھ تھاما، وہ گرم تھا۔ بس بیٹے، جسم بہت درد کر رہا ہے، وہ نکاہت سے مسکرائیں۔ لیکن میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو۔ ساتھ ہی ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ تم دونوں کھانا کھا لو۔ بنگالی ملازمہ عورت سر ہلا کے اٹھ گئی۔ زیاد نے اس کے جانے کا انتظار کیا، اور جب وہ دروازہ بند کر کے چلے گئی تو وہ ان کی طرف گھوما۔ اس کے چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ تھا۔ ابو کو آپ کی کوئی فکر نہیں؟ آپ بیمار ہیں اور کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ بیٹے، تمہارے ابو کو پہلے کب فکر ہوئی ہے ہماری؟ کیوں خود کو ان کی وجہ سے اذیت دیتے ہو؟ انہوں نے اپنے بوڑھے کپ کپاتے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھاما۔ زیاد نے شکست خوردگی سر جھکایا۔ اس کی ماں بیمار نظر آ رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ نہیں بیٹے، میرے اپارٹمنٹس میں دم گھٹتا ہے، یہ اچھا والا گھر چھوڑ کے کیسے چلے جاؤں؟ پھر یہاں ملازم ہیں میرے پاس، سارا کام کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بند کی، دوسرے ہاتھ سے بائیں کندھے کو مسلا۔ زیاد نے تفتیش سے انہیں دیکھا۔ امی، کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی؟ بیٹے، یہ ڈاکٹر والا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور درد کے باوجود مسکرائی۔ یہ کوئی اور ہی مسئلہ لگتا ہے۔ ان کے دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ کیا مسئلہ؟ اس نے نرمی سے ماں کے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کیے۔ کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے ہمارے، مجھے کچھ خواب آئے ہیں۔ ان کی کراہتی آواز دھیمی ہوئی۔ لگتا ہے کوئی جادو کر رہا ہے ہم پہ۔ زیاد، جو نرمی سے ان کے بال کان کے پیچھے ڈس رہا تھا، ٹھٹک کے رک گیا اور آنکھوں میں تحیر لیے انہیں دیکھا۔ آپ تو اتنا پڑھتی ہیں، آپ پہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹے، جادو ہر ایک پہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا نماز روزے کا پابند کیوں نہ ہو، لیکن وہ نکاہت سے مسکرائیں۔ اتر بھی جائے گا، میں زیادہ پڑھائی کروں گی، اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے بوڑھا ہاتھ اس کے ساتھ سامنے ہاتھ کے اوپر رکھا اور مسکرائے۔ مگر کون ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہے؟ ہمارے خاندان میں بہت سے لوگ اس کام میں ملوث ہیں بیٹے، شاید وہ تم سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کروانا چاہتے ہوں، مگر ہم کشمالہ کا رشتہ مانگ چکے ہیں۔ عجیب زبردستی ہے، وہ جھنجھلایا۔ مجھے معلوم ہے بیٹے، اس لیے ہمیں اس جادو ٹونے کے اثر کرنے سے پہلے ہی تمہارا اور کشمالہ کا رشتہ طے کرنا ہوگا۔ میں کشمالہ سے بات کرتا ہوں، وہ سوچ کے کہنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے اگر کشمالہ اور میرا رشتہ طے ہو جائے تو یہ لوگ باز آ جائیں گے؟ جب تک شادی نہ ہو وہ اپنی کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن نگینہ بیگم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ میرا رب ہے نا، اس کے کلام سے ان جادوگروں کی سازشیں اور جادو ناکام ہو جائیں گے۔ اوکے، میں چند دن کی چھٹی لے لیتا ہوں، ہم پاکستان جائیں گے اور پورے جہاں آنٹی کے گھر جا کے باقاعدہ رشتے کی بات کریں گے۔ آپ سفر کر لیں گی؟ نگینہ نے مسکرا کے سر ہلایا۔ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے میں ضرور کروں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور نرمی سے ان کے بالوں کو کان کے پیچھے ہرسا، پھر گردن موڑ کے بند دروازے کو دیکھا جس کے پار لاؤنج میں ابو بیٹھے تھے۔ زیاد کے چہرے پہ اداسی تر آئی۔ ابو نے ساری عمر آپ پہ ظلم کیے ہیں، ان کے رویے کی وجہ سے میں اس گھر میں نہیں رہتا، لیکن آپ ہیں کہ چپ چاپ برسوں سے برداشت کرتی آ رہی ہیں۔ آپ جیسا حوصلہ اور صبر ہر ایک میں نہیں ہوتا بیٹے، عورت کو برداشت کرنا ہوتا ہے، گھر ایسے نہیں بستے۔ زیاد نے سر ہلا دیا اور نرمی سے ان کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ میں پھر بھی آپ کی اپوائنٹمنٹ لے رہا ہوں، ہم ڈاکٹر کا ضرور دکھائیں گے، اوکے؟ نرمی سے کہہ کے وہ جیب سے فون نکالنے لگا۔ باہر لاؤنج میں بیٹھے سلطان صاحب
اسی بے حسی سے کان لپیٹے اخبار پڑھ رہے تھے۔ قریباً گھنٹے بھر بعد جب زیاد اپنے ماں باپ کے گھر سے نکلا اور گاڑی کی طرف بڑھا تو آسمان سے چند خون کے چھینٹے آ کے اس کی نیلی شرٹ پہ گرے۔ اسے چونک کے سر اٹھایا تو ایک عجیب سا پرندہ اڑتا ہوا دور جا رہا تھا۔ زیاد نے انگلیوں سے گردن کو چھوا، چند قطرے گرے تھے، پتلا سا سرخ مایا۔ اس نے تشویش سے آسمان کو دیکھا، پرندہ بہت دور جا چکا تھا۔ کون تھا جو اس کا اور کشمالہ کا رشتہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا؟ کون تھا جو اس کی خوشیوں کے پیچھے پڑا تھا؟ اتنے عرصے بعد اس کا دل شادی کرنے اور سیٹل ہو جانے پہ آمادہ ہوا تھا، ایسے میں کیوں یہ جادوگر یا عامل اس کی خوشیوں کے پیچھے پڑے تھے؟ دن کی روشنی اونچی کھڑکیوں سے اندر آتی اس کے سارے آفس کو منور کیے ہوئے تھی۔ وہ پین سے گرافک ٹیبلٹ کی اسکرین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ کوٹ پیچھے سٹینڈ پہ ٹنگا اور سفید شرٹ کے کف موڑے ہوئے تھے، سر جھکائے وہ کام میں منہمک تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماہر نے اکتا کے چہرہ دیکھا۔ بھائی کو اپنی طرف متوجہ پا کے بیربل نے مسکرا کے ہاتھ ہلایا۔ اس کی ناگواری مزید بڑھ گئی۔ پین نیچے رکھا اور میز پہ لگا بٹن دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ بیربل ازلی خوشگوار موڈ میں چلتا ہوا اندر آیا، ایک ہاتھ میں وہ چابیوں کا گچھا عادتاً گھما رہا تھا۔ ماہر نے اونچی کرسی پہ پیچھے ٹیک لگائی اور سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ جینز، جوگرز اور آدھی آستین کی شرٹ پہنے اس کے گھنگریالے بال فٹ بالرز کی طرح سیٹ تھے۔ جانتے ہو بزنس چلانے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ باپ کا بہت سارا پیسہ۔ بیربل نے مسکرایا۔ موجودگی، بزنس کے مالک کی اپنی موجودگی۔ تمہیں اس وقت اپنی بیکری میں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی اور نصیحت ماہر نے افسوس سے اسے دیکھا۔ آج کے دور میں اگر کسی کو پیسہ کمانے کا شوق ہو تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ سنگل انکم، ایک آمدنی پہ گزارا ناممکن ہو چکا ہے۔ ایک آمدنی صرف ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ تعیشات کے لیے انسان کو آمدنی کے انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی وہ ذرائع چاہیے۔ تم ساری زندگی اپنے باپ کی کمپنی کے ماہانہ الاؤنس پہ گزارا نہیں کر سکتے بیربل۔ کبھی لیکچر دینے کے علاوہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ بیربل نے خفکی سے پلکیں 2-3 دفعہ جھپکائیں۔ ماہر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر پین ایک طرف رکھا اور اسکرین پہ جاتے ہوئے اٹھا۔ کیوں نہیں، وقت ہے میرے پاس، چلو قہوہ پیتے ہیں۔ اس کے دوستانہ انداز پہ بیربل نے قدرے تعجب اور شک سے اسے دیکھا۔ وائی بے، واو، آج ماہر افندی نے میرے لیے خود وقت نکالا ہے۔ افندی ادب کا طرز تخاطب تھا جیسے بیربل الٹے معنوں میں استعمال کرتا تھا۔ ماہر محض مسکرا دیا اور کف کے بٹن بند کرنے لگا۔ بیربل نے ہونٹ سکوڑ کے کچھ گنگناتے ہوئے گردن ادھر ادھر موڑی تو کھڑکی میں رکھا کیکٹس نظر آیا۔ اس کے آبرو اوپر اٹھے تحیر سے ماہر کو دیکھا۔ وہ اب کوٹ پہن رہا تھا، یہ اپنا ہم شکل پودا لینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ماہر نے کوٹ پہن کے کالے ذرا جھٹکے اور مسکرا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ بیربل کو یاد آیا سیاہ سفید فرش پہ بیٹھی سیاہ لباس والی لڑکی جو ساتھ رکھے پودے پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ایک مائنی فیز مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ زرینہ حال میں ایک سٹاف کے ساتھ کھڑی چند کاغذات دیکھ رہی تھی۔ اس نے دونوں کو باہر نکلتے دیکھا تو سٹاف سے معذرت کر کے تیزی سے اس طرف آئی، ایسا کہ ان دونوں کی جانب پشت تھی۔ ماہر کے آفس کا دروازہ بھی واپس چوکھٹ سے نہیں لگا تھا جب زرینہ نے اسے تھام کے روک لیا، پھر ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ بیربل گزرتے ہوئے تمام سٹاف کو مسکرا کے ہاتھ ہلا رہا تھا اور وہ اسے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ دفعتاً وہی جونیئر آرکیٹیکٹ ان کے قریب آئی اور ٹیبلٹ ماہر کو دکھایا۔ اب بہت امید سے اس نے اپنے باس کے چہرے کو دیکھا جس نے اس کے کام پہ صرف ایک نظر ڈالی تھی۔ تمہارے فلور پلان کی سرکولیشن میں سیکیورٹی گیپ ہے، یہ بینک بلڈنگ ہے، تمہارا گھر نہیں۔ گھور کے اسے دیکھا۔ دوبارہ سے بناؤ۔ لڑکی نے خفکی سے ٹیب واپس لیا اور پیر پٹک کے آگے بڑھ گئی۔ وہ دل میں تمہیں سائیکوپیتھ کہہ رہی ہوگی۔ بیربل نے اس کے قریب سے گوشی کی۔ ماہر نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ سائیکوپیتھ ود ڈالرز، وہ ذہنی مریض جس کے پاس ڈالرز ہیں۔ بیربل نے جھرجھری لی۔ میری بیکری میں اگر کوئی میرے نام رکھتا تھا تو اب تک میں اسے فائر کر چکا ہوتا۔ تمہارے خیال میں وہ تمہارے نام نہیں رکھتے ہوں گے؟ ماہر ہلکا سا ہنسا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لفٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہر باس کے نام رکھے جاتے ہیں، تم نے اپنے باس کا کیا رکھا تھا؟ وہ دونوں لفٹ کے دھانے پہ کھڑے تھے جب بیربل نے پوچھا۔ ماہر کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بیر، اس کی آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ بیربل نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ تمام اوکے 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 اوکے، نہیں پوچھتا، تمام۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ دونوں اندر سوار ہو گئے۔
لفٹ اوپر چلی گئی تو زرینہ نے تیزی سے ماہر کے آفس کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ آج وہاں سندل ووڈ کی موم بتی کی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ ماہر کی میز تک آئی اور دھڑکتے دل سے دراز کھولا۔ وہاں کچھ کاغذات کے اوپر ٹوٹی ہوئی خطائی رکھی تھی۔ زرینہ نے تعجب سے اسے 2 انگلیوں میں اٹھایا۔ چند ذرے مزید بھربھرا کے نیچے گرے۔ ماہر ایسے بسکٹ یا بیکری میں بنی چیزیں نہیں کھاتا، اور یہ باسی بسکٹ بیربل کی بیکری کا نہیں لگتا تھا۔ پھر وہ جو بھی چیز تھی زرینہ کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے خطائی کو ٹشو میں لپیٹا اور مٹھی میں دبائے باہر نکل آئی۔ پھر ہال کے دوسرے کونے میں رکھے ایک ڈسٹ بن میں اسے پھینک دیا۔ ولا کی چھت پہ ایک اوپن ایئر کیفے بنا تھا۔ استنبول میں اترتی شام وہاں سے دکھائی دے رہی تھی۔ اطراف کی اسٹریٹس کے اونچے سرسبز درخت آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے۔ ماہر اور بیربل ایک میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور شبنم کافی کے 2 کپ ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ تمہاری پسندیدہ کافی بیربل، کوکونٹ ملک کے ساتھ، اس نے مسکرا کے اطلاع دی۔ بیربل نے کپ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے سونگھا، پھر داد دینے والے انداز میں اسے دیکھا۔ شبنم، تم میری پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ آ گئی ہو۔ پہلے میں کون ہے؟ میں خود۔ اس نے ہنس کے کافی کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ شبنم نے محض ہوں کر کے استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر ماہر کو آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ اب بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ بیربل کے چہرے پہ فکر مندی تھی۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا گردن موڑے اطراف میں رکھی کرسیوں کے دیکھ رہا تھا۔ دور آسمان پہ نارنجی سورج کی آخری کرنیں بکھری تھی۔ اس سوال پہ محض شانے چکا دیے۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ کیا ہم نے تمہیں زبردستی اس لڑکی سے دور کر کے برا کیا ہے؟ بیربل سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ماہر کی بری آنکھیں ڈوبتے سورج پہ جمی تھی۔ مجھے کوئی کسی کام پہ مجبور نہیں کر سکتا مالک، اور تم نے مجھے صرف یاد کروایا تھا کہ میں فوکس لوز کر رہا ہوں۔ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ میں تمہیں لاہور سے اس لیے نکالنا چاہتا تھا کیونکہ تم خود کو اور اس لڑکی کو دونوں کو ہرٹ کر رہے تھے، لیکن بیربل نے گہری سانس لی۔ کچھ تھا ماہر کے بارے میں جو بہت اداس کر دینے والا تھا۔ لیکن اگر تم اس دور رہ کے خوش نہیں ہو تو اس کے پاس واپس جاؤ، اس سے معافی مانگو اور پھر فیصلہ کرو۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر تم اسے اصل بات بتا دو تو شاید۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے معاف کرے بھی۔ تم نے درست کہا تھا، دھوکہ انسان کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ میں نے اسے ڈیمیج کر دیا ہے اور مجھے اس بوجھ کے ساتھ رہنا ہے۔ ابھی اس کو معلوم نہیں ہوا ہوگا، اس سے پہلے کہ کوئی اور اسے بتائے تم خود اسے بتا دو۔ ماہر زخمی سا مسکرایا اور اپنا کپ اٹھایا۔ پھر اس میں رکھے ترکش قہوے کو دیکھا جس میں سورج کی نارنجی کرنوں کا عکس ابھر رہا تھا۔ اس کے پاس میرے اپارٹمنٹ کا کارڈ تھا، جلد یا بدیر وہ میرے پیچھے جائے گی، اسے معلوم ہو جائے گا۔ یو کارتک بے، نو وے۔ بیربل سانس روکے سے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ ایک obsession ہے، لیکن تمہیں واقعی اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ ماہر نے خاموشی سے قہوے کا گھونٹ بھرا، اندر تک کرواہٹ گھل گئی۔ اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر اسے چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ واپس جاؤ، معافی مانگو، ورنہ موو آن کیسے کرو گے؟ میں معاملہ ختم کر چکا ہوں۔ وہ سر جھکائے قہوے کی پیالی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا فائدہ ہوا اس لڑکی کا دل دکھانے کا؟ بیربل افسوس سے سر ہلاتا کہہ رہا تھا۔ تمہیں یقین تھا کہ وہ کچھ جانتی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو تمہیں مالک کی بات نہ ماننی پڑتی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ واپس گردن موڑ کے بادلوں کو دیکھنے لگا جن کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ حورِ جہاں کی بیٹی جانتی ہے، حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ اس نے تصویر پہ لکھی ستر دہرائی۔ شاید اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، یا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کہاں غلطی ہوئی ہے؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ اس ساری ایکویشن میں کچھ مسنگ تھا۔ شاید تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ کوئی کچھ بھی نہیں جانتا۔ جو گزر چکا وہ گزر چکا۔ جیسے ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے، تم بھی کر لو۔ بیربل کا لہجہ سخت سنجیدہ تھا۔ تم صرف ایک کام کر سکتے ہو، اس لڑکی سے ملنے جاؤ یا اس سے بات کرو، اس کو سچ بتا دو۔ کیا بتاؤں؟ یہ کہ میں اپنا انتقام لینے نکلا تھا، یا یہ کہ میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا؟ ماہر نے سر جھٹکا اور قہوے کا آخری گھونٹ اندر اتارا۔ سچ مجھے معافی نہیں دلواؤ گے بھی؟ بیربل چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تیسری بات بتا دو، وہ بولا تو اس کی آواز مدھم تھی۔ ماہر فرید کے چہرے پہ تکلیف ابھری، لیکن وہ اسے دبا گیا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ یعنی میرے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ بیربل خفا ہوا۔ میں نے صرف ماہر فرید کا وقت ضائع کیا۔ ماہر پہلی دفعہ مسکرایا۔
ماہر فرید وقت اور پیسہ کسی پہ تب تک انویسٹ نہیں کرتا جب تک اسے منافع نہ نظر آئے۔ شبنم، اس نے 2 انگلیوں سے دور کھڑی شبنم کو پکارا۔ وہ ناک پہ ایک درست کرتی مسکراتی ہوئی آ گئی۔ ماہر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی کوہنی اور کندھے کے درمیان تک پہنچی شبنم اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور دونوں اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ بیربل نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ شبنم نے مسکرا کے ایک کاغذ بیربل کے سامنے رکھا۔ ان تمام چیزوں کا بل ہے جو ماہر کے گھر میں تم نے توڑی یا خراب کی ہیں۔ یہ بل تمہیں 1 ہفتے کے اندر اندر ادا کرنا ہے، ورنہ یہ تمہاری ماہانہ الاؤنس سے کٹ جائے گا جو تمہیں فرید ہولڈنگ کی طرف سے ملتی ہے۔ بیربل نے حیرت سے کاغذ تھاما اور پھر اس پہ نظر دوڑائی۔ پہلے وہ ہنسا۔ یو کارتک ماہر، ہرگز نہیں ماہر، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہاری چیز میری چیز ہے۔ ہنس کے ماہر کو دیکھا لیکن ماہر کے تاثرات نہیں بدلے، تو بیربل کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ پہلے چہرے پہ بے یقینی ابھری، پھر خفگی۔ تبھی میں کہوں آج ماہر افندی نے اپنے بھائی کے لیے وقت کیسے نکال لیا۔ اگلی دفعہ میرے آفس آنا تو بل ساتھ لے کر آنا۔ ماہر نے اس کا کندھا نرمی سے تھپکا تو بیربل ناراضی سے کاغذ کو مٹھی میں مڑوڑتے ہوئے اٹھا۔ شبنم، آج سے تم میری لسٹ میں سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ ہو۔ لاسٹ پہ کون ہے؟ شبنم نے مسکرا کے پلکیں جھپکی۔ ایک سائیکوپیتھ جس کے پاس بہت ڈالرز ہیں، وہ جل کے بولا اور خفکی سے آگے بڑھ گیا۔ ہم بیربل سے مذاق کر رہے ہیں، ہے نا؟ شبنم نے مسکرا کے اس کے قریب سرگوشی کی، تاکہ وہ آئے روز یہاں آ کے ہمارا وقت ضائع نہ کرے۔ ہم اصل میں اس سے پیسے تو نہیں لیں گے نا؟ جواب نہ پا کے شبنم نے گردن اٹھا کے اپنے باس کا چہرہ دیکھا، لیکن اس کے تاثرات دیکھ کے وہ گڑبڑا کے جلدی سے بولی، یعنی ہم لیں گے، ہم اس سے پیسے لیں گے۔ سمجھ گئی۔ وہ محض ایک تنبیہ نظر اس پہ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ شبنم نے گہری سانس لی۔ پیسہ ماہر فرید کی واحد محبت تھا اور پیسے کے معاملے میں وہ مذاق نہیں کرتا تھا۔ اس نیم تاریک کمرے میں موجود عامل نے آج بھی ویسی ہی چوکڑی مار رکھی تھی اور اس کے ہاتھ کاغذ کے ایک پرچے پہ چند حروف لکھ رہے تھے۔ زعفرانی روشنائی میں قلم ڈبو ڈبو کے لکھے جانے والے الفاظ اس کے موکلوں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اس کے جھکے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس کو اشارہ مل چکا تھا، عمل اثر کرنے لگا تھا، اور سینکڑوں میل دور اپنے کمرے میں سوئی کشمالہ مبین کی نیند ایک دم سے ٹوٹی، لیکن آنکھ نہیں کھلی۔ اس نے آنکھ کھولنی چاہی لیکن پلکیں بھاری تھیں، کھلتی نہیں تھی۔ اس نے جسم ہلانا چاہا لیکن سینے پہ بوجھ تھا، جیسے کوئی سینے پہ بیٹھا ہو۔ اس کی زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ اس نے لب کھولنے چاہے لیکن وہ ہلتے نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں پڑھنے کی کوشش کی، اللہ لا الہ، لیکن آیت الکرسی کے پہلے الفاظ نہیں پڑھے جا رہے تھے۔ کوئی دھیرے دھیرے اس کا کمبل کھینچ رہا تھا، آہستہ آہستہ، تھوڑا سا کھینچتا پھر رک جاتا۔ تنگ کرنے کا سا انداز۔ دروازہ چرچرانے کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی اندر آیا ہے۔ بیڈ کے کنارے پہ بوجھ پڑا، جیسے کوئی ساتھ بیٹھا ہے۔ وہ ساکت لیتی تھی، آنکھیں بند تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ کوئی کمرے میں ہے، کوئی ہے جو جان بوجھ کے آوازیں نکال کے اسے تنگ کر رہا ہے، وہ اسے ڈرانا چاہ رہا ہے۔ اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے پھر سے پڑھنا چاہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یکدم زبان کا تالا کھل گیا۔ وہ بنا آواز کے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ ایک دم سینے سے بوجھ ہٹا، ذہن کسی تاریک سمندر میں ڈوب کے باہر نکلا۔ کشمالہ نے چونک کے آنکھیں کھولی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اب ہر طرف سکوت تھا۔ ماں ساتھ خاموشی سے سو رہی تھی۔ دروازہ بھی بند تھا، مقفل، ویسے ہی جیسے وہ بند کر کے سوئی تھی۔ وہ گھبرا کے بستر سے نیچے اتری اور لائٹ جلائی۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور دل ایسے بری طرح سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ توڑ کے باہر آ جائے گا۔ وہ بار بار گھبراہٹ سے آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ کوئی تھا وہاں۔ کیف باہر گارڈ ڈیوٹی پہ ہوگا، وہ اسے پوچھے گی کہ… یکدم وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ کیف کہاں سے آیا؟ کیف تو اسے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی، اپنے گرد بازو لپیٹ کے خود کو جیسے گلے سے لگا لیا۔ ایک دم سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اتنے دن بعد اتنا شدید سلیپ پیرالائسس ہوا تھا، اتنے دن بعد اتنا ڈر لگا تھا، کیا وہ اب کبھی بتی بجھا کے نہیں سو سکے گی؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے اطراف میں دیکھا اور کرب سے آنکھیں بند کی۔ ایک دم ذہن میں جھماکا ہوا۔ مالا نے آنکھیں کھولی اور حیرت سے سوچا، بلکہ یاد کرنا چاہا، ابھی وہ خواب میں کیا دیکھ رہی تھی؟ سینے پہ دباؤ بڑھنے سے پہلے وہ کیا دیکھ رہی تھی؟ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنا چاہا۔ اگر ابھی یاد نہ کیا تو وہ یاد نہیں کر سکے گی۔ خواب دیر ہونے پہ بھول جاتے ہیں۔ اس نے دیکھا تھا کہ ایک تاریک سا کمرہ جس میں روشنی کم اور کمرے کے وسط میں ایک ہنڈیا رکھی ہے۔
ایک سیاہ چوکے والا آدمی اس ہنڈیا کے ساتھ بیٹھا ہے. اس کے ہاتھ سیاہ ہیں اور وہ سر پہ نارنجی رومال لپیٹے ہوئے ہے. سر جھکائے وہ کاغذ پہ تعویذ لکھ رہا ہے. اس کے سامنے مالا اور زیاد کی تصویریں رکھی ہیں. یکدم وہ زیاد کے چہرے پہ خون ڈالنے لگتا ہے، قطرہ قطرہ سرخ خون. پھر ایک دم سے وہ جادوگر چہرہ اٹھا کے مالا کو دیکھتا ہے، سیدھا اس کی آنکھوں میں، جیسے وہ سامنے بیٹھے ہو، اور وہ مسکراتا ہے. اس کی آنکھیں سیاہ ہیں اور نارنجی رومال سے نکلتے اس کے بال بالکل سفید ہیں. اس کے چہرے پہ سفید داڑھی بھی ہے، چھوٹی سی داڑھی، اور اس نے نارنجی رومال کے نیچے جالیدار ٹوپی پہن رکھی ہے جیسے معید مسجد پہن کے جاتا ہے. وہ آدمی کون تھا؟ اس کا چہرہ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا. بوڑھا آدمی جس کے بال بالکل سفید تھے. وہ چہرہ اسے یاد رہ گیا وہ کہ وہ اجنبی تھا، لیکن وہ اس چہرے کو بھرے مجمع میں شناخت کر سکتی تھی. البتہ عجیب بات یہ تھی کہ خواب میں سے احساس ہوا تھا وہ شخص کو جانتی ہے بہت اچھی طرح سے. ایک شناسا سا احساس تھا اس کے چہرے میں. کیا اس کی شکل کسی سے ملتی تھی؟ وہ جو بھی تھا اس کے پاس مالا اور زیاد کی تصویر تھی.